بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ العرب والعجم حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں کہ میرا ایک شیر سول ہسپتال کراچی میں ہوا۔ میں وہاں پر ECG کروا رہا تھا، مجھے باندھ کر بستر پر لٹا دیا گیا۔ اس وقت میرے دل پر کچھ گھبراہٹ سی ہوئی، میں سمجھا کہ قلب کی حرکت بند ہو جائے گی۔ فوراً شیطان آیا، اس نے کہا تم ابھی دنیا سے چلے جاؤ گے، لیکن تم نے دنیا کا تماشا نہیں دیکھا، دنیا میں کیسے کیسے مزے تھے، اور تم نے پیری مریدی اور ملاؤں کے چکر میں آ کر سارے گناہ کو چھوڑ دیے، تم نے دنیا کے مزے دیکھے ہی نہیں۔ میں نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ مجھے کوئی جواب عطا فرما تاکہ میں اس شیطان کو جواب دے دوں۔ اس وقت ایک شعر موضوع ہو گیا، حالانکہ ECG ہو رہی تھی، مشینیں لگی ہوئی تھی، قلب کی رفتار شمار ہو رہی تھی، اور یہ فقیر شعر کہہ رہا تھا۔ وہ شعر سنیے۔ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، ارے تو بھی مٹی کے ہو، مٹی کی صورتوں پر اپنی مٹی کو مٹی مت کرو۔ اس مصرے کے بعد شیطان نے کہا پھر جوانی کے مزے، اس کے بعد فوراً دوسرا مصرع بھی بن گیا، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو، جوانی اس پر قربان کر دو جس نے تمہیں جوانی عطا فرمائی۔ واللہ میں کہتا ہوں جوانی ہی میں بیت ہوا، یعنی یہ نہیں کہ جوانی میں خوب سنیما پتنگ بازی کے بعد اگر بڑھاپے میں حضرت بھول پیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیت ہوتا تو آج میں جوانوں کو نہیں کہہ سکتا تھا۔ پھر وہ جوان کہتے آپ بھی بہت دن کے بعد تائب ہوئے، اب بزرگوں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، لہٰذا جب ہم بھی آپ کی عمر میں پہنچیں گے تب بیت ہوں گے۔ اختر نے 17 سال کی عمر میں بیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ایک خاص چیز آپ سے عرض کروں کہ اپنے نفس سے بات کرنا یہ اصلاح کا بہت بڑا عمل ہے۔ صحابہ میں بھی آپ کو ملے گا۔ آپ نے نہیں کہا عبداللہ ابن رواحہ ان کے اشعار نہیں پڑھے؟ فضائل اعمال فضائل صدقات میں پڑھتے نہیں آپ نے کہ یا نفس لتنزلنہ، اے نفس تجھے اترنا پڑے گا، خوشی سے اتر یا کس سے اتر، زبردستی اتر، تجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اترنا پڑے گا۔ تو بہت اہم بات سمجھ لیجئے کہ نفس سے باتیں کرنا، لیکن کون سی باتیں؟ نفس سے بات کر کے ہم ایمان اور ہدایت بھی پا سکتے ہیں اور گمراہی بھی پا سکتے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے میں نے ایک جملہ پڑھا، میں حیران رہ گیا۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے کہیں لکھا جتنا نفس سے بات کرنے سے دل میں ظلمت آتی ہے اتنا کسی عمل سے نہیں آتی۔ کیا مطلب؟ بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی برا رویہ ہمارے دل دماغ پہ اثر کر گیا، نہیں سمجھے؟ میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی، ساس بہو کی لڑائی ہو گئی، ساتھیوں کی لڑائی ہو گئی، اب بہت زیادہ برا لگا نا، اب انسان اندر اندر سوچ رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، اب وہ یوں بولے گا تو میں اس کو یوں بولوں گا، وہ یوں کرے گا تو میں یوں کروں گا۔ یہ عمل حضرت نے گنگوہی رحمہ اللہ نے لکھا یہ نفس کو اتنا ناپاک کر دیتا ہے، اندر سے اتنا انسان کو کالا کر دیتا ہے۔ پھر میں خود نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ حضرت یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر میں نے کسی بڑے عالم کو بھیجا کہ بھئی اس کا مطلب کیا ہے۔ پھر مجھے یہ سمجھ میں آیا، سمجھ آ گئے، اور پھر حدیثوں سے بھی اس کی تائید مل گئی۔ وہ آپ نے پڑھا ہے کہ رمضان میں جب کوئی تم سے لڑے تو کیا کہہ دو؟ انی صائم۔ تو اس میں ایک تشریح یہ بھی ہے کہ اپنے آپ سے کہو بھائی کیوں لڑ رہے ہو تم، چھوڑو بھائی، تم تو روزے سے ہو۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو بھائیوں، ایک تو نفس سے یہ والی باتیں ہیں، اگر نفس سے یہ باتیں دل دماغ میں چل رہی ہیں تو تباہی ہے، آپ کا سکون غارت ہو جائے گا۔ کئی لوگ اس طریقے کے ملے، پتہ کیا ملے؟ ایک کافی عرصے پہلے ایک مسئلہ یہ آیا، میاں بیوی میں لڑائی ہوئی، اب شوہر بہت غصے میں ہے، ٹھیک، اور کہنے لگا میں نے یوں کہہ دیا، ٹھیک ہے اگر تم پھر میرے ساتھ نہیں چلتی تو تمہیں طلاق۔ اب وہ اتنا اندر سے شیطان نفس چل رہا ہے کہ اس نے زبان سے کیا کہہ دی، پھر تو اس کی زندگی بیچارے کی عجیب ہو گئی۔ ایک یہ والی باتیں۔ اچھا، اس کا حل بھی میں آپ کو بتا دوں، دعائیں دینا بھائی، بہت بڑا حل بتا رہا ہوں۔ جب یہ کیفیت محسوس کرو نا، اور یہ بس انسان کی تباہی ہوتی، پھر نہ کوئی چیز اچھی لگتی ہے، تو پھر یہ دعا پڑھا کرو، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، پورا دن بس یہ دعائیں پڑھتے
رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. یا قرآن سے مجھے ایک اور بات بھی سمجھ میں آئی، اللہم اذہب عنی رجز الشیطان. قرآن میں آتا نہیں وہ اذہب، کیا قرآن کی آیت کیا ہے؟ رجز الشیطان. یہ شیطان ہے، یہ نفس ہے. اور تیسرا کام یہ کر لو جو لاجواب کام ہے، آپ تنہائی کونا پکڑو، آپ خوب تلاوت کرو، اچھی اچھی تلاوت کرو. قرآن دلوں سے غموں کو، برے خیالات کو، قرآن شفاء لما فی الصدور ہے. یہ تو اتنا بڑا عمل ہے جس کو نصیب ہو جائے. جب محسوس کر رہے ہو نا دماغ دل پہ بہت بوجھ ہے، تو پھر کیا کریں؟ بس آپ اس دن قرآن آپ 10 پارے پڑھ جائیں، انشاءاللہ شام تک ایسا سکون میں آ جائیں گے کہ وہ خیال پلٹ جائے گا. وہ خیال کیا ہو جائے گا؟ عجیب. بس سارا مسئلہ یہی ہے، ہماری پریشانیاں ہمارے حالات نہیں، ہمارے خیالات کی وجہ سے. ہماری پریشانیاں ہمارے حالات. یہ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، دوسرا نفس سے بات کرنا ہے. دوسرا ہوتا ہے نفس سے بات کرنا دین پہ چلنے میں. یہ اکابر سے ملتا ہے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے نفس سے مکالمے کیے ہیں، وہ موجود ہیں. اے نفس، تو یہ چاہتا ہے، دیکھ تھوڑی 4 دن کی تو زندگی ہے، کیا کرے گا مزے کر کے. ایک صاحب جا رہے ہیں، ان کو گوشت کھانے کا دل چاہ رہا ہے، سمجھ گئے؟ تو نفس کو کہہ رہے ہیں بھائی نفس تو اپنا ہے، تو کیا کر. وہ نفس کہہ رہا ہے یار پیسے نہیں ہیں تو کسی سے ادھار لے لو. انہوں نے کہا چل تو اپنا ہے، تو ادھار کر لے، قیامت میں مزے کریں گے. تو ایک بات یہ ہے. تو اللہ پاک مجھے آپ کو نصیب کر دے بھائی، اگر جب تک ہم اپنی اصلاح کی طرف، اپنے غم کی طرف، ان فکروں کے متوجہ نہیں ہوں گے تو پھر ہماری آخرت تو چھوڑ دیجئے، دنیا بھی سکون کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. اللہ عمل کی توفیق.